أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. واو کلمہ نہ کرو وإخوته وإخوته آيات للسائلين. مد ہے وإخوته وإخوته آيات للسائلين. یہاں سے آپ قاعدہ وہ شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. إذ قالوا لا يوسف لام لما نہ کرو ليوسف. ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. إن أبانا لفي ضلال مبين. إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا إما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا. ادھر دیکھو، من جب پڑھیں گے نا ہونٹ آپ کے گول کرنے ہیں، بتکلف کرنے ہیں. لا تأمنا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اشمام کہتے ہیں غالباً، ٹھیک ہے. اصل میں لفظ لا تأمنونا تھا. کہ کیا تھا؟ لا تأمنونا تھا. اس کے اندر کوئی تعویل شیل قاعدہ لگائے تو کیا بن گیا یہ لا تأمننا. صرف پیش کا نون کے اوپر پیش کا ہونٹ سے اشارہ کریں گے، لیکن اوریجنل اس کے اوپر پڑھیں گے نہیں. یہ بڑی ضروری ہے ہر کسی. لا تأمننا. جلدی کرو. قال ان کدھر گیا ہوا؟ کیا کر رہے ہو یار؟ غلط پڑھا ہے، غلط پڑھا ہے نا آپ نے، غلط پڑھا ہے نا تو نے. وَإِنَّ لَهُ لَنَاصِحُونَ پڑھنا یار، یہ مکس کر رہا ہے تو یہ صحیح کر لو. نعمان لناصحون پڑھنا. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.
قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. ہیلپ کرو یار جلدی. لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة اپنا بھی پڑھو نمان، اپنا بھی پڑھو، چھوڑو نہیں بیچ میں پھر. اذل زال اور زان بیماری ہے سارے کرے والے بیماری ہے بعض آج لو تو جلدی پڑھیں اونچا نکال لیے جلدی کریں سورہ یوسف نکالیں شابہ 12ویں سپارہ کے آخر میں نکالیں جلدی توجہ کریں. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. جب وقف کریں گے تو کیوں یہ اسی طرح جس طرح تب جدا ابی لہب و تب یہ اسی طرح ہے. جب ایک تو قلقلہ ہے اور ایک شد ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله ذئب. ذئب کسے بولتے ہیں؟ بھیڑیا. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب. دال لمنہ کرو بدمن. دام ہوتا ہے قیمت، دم ہوتا ہے خون. سمجھ آئی نہیں گل دھیان نال. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. والله المستعان على ما تصفون. والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم واردهم دلوه. قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. قال
गुलामू हो जाएगा, وأسروا जिसकी आवाज़ आएगी उसकी गलती भी निकालूंगा, आवाज़ नहीं आ रही इधर। والله عليم بما يعملون वशरौहु बिसमन बख्स दराहिम मअदूदतिन वकानू फीहि मिनज़्ज़ाहिदीन। وشروه بثمن بخس मिनज़्ज़ाहिदीन कायदे वाले नहीं होंगे तो हम ज़्यादा पढ़ेंगे, कायदे वाले होते हैं तो उनकी वजह से थोड़ा हम टाइम बचाते हैं, नहीं है तो फिर ज़्यादा पढ़ेंगे, फ़ायदा ही फ़ायदा। छुट्टियाँ भी करोगे आगे आप। वक़ाल الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا। उसे ताके पढ़ लिम्राती ही ऊंचा पढ़ वलदा أو نتخذه ولدا। وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل أحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يعلمون والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ شده وعلما हो जाएगा ना यार, ऊंचा पढ़ो, आवाज़ नहीं आनी भी, पता नहीं गलत पढ़ेगा बताऊंगा, नहीं मारता ना, पढ़ ऊंचा। तूने नहीं पढ़ा हुआ ना, मुझे पता है, कुछ तो पढ़ेगा तो बताऊंगा ना। وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين
واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها. قال هي راودتني بھائی صاحب راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من قال إنه من كيدكن. کوشش كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قمیصہ بھائی صاحب وقف کر لیں خیر ہے قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. عظیم ہی ہو جائے گا عظیم ہی. خاطئين. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ. سکتہ کرنا ہے ٹھیک ہے جی. سکتہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آواز روک دیتے ہیں لیکن سانس نہیں روکتے. سانس نہیں روکتے بلکہ آواز روکتے ہیں. کیا ہے؟ ھذا واستغفری لذنبک. یہاں پہ وقف کر لیں آپ. یہاں پہ کل ماشاءاللہ سورہ یوسف شروع ہوئی ہے. ترجمہ بھی تلاوت بھی. آج دوسرا رکوع ہے. تیسرا بھی انشاءاللہ اللہ توفیق دیں گے ترجمہ کی بھی. لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین. تو پورے قرآن میں پوری سورہ نوح کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں وہ 2 رکوع کی ہے. وہ ساری حضرت یونس نوح علیہ السلام کی دعا ہے, ان کی دعوت ہے, ان کا رونا دھونا ہے, یعنی ان کی سمجھ آ رہی ہے. لیکن مختلف آیتیں اس میں اور بھی ہیں. اسی طرح سورہ یوسف بڑی صورت بھی ہے اور وہ صورت ہے جس میں سارے کا سارا قصہ سچا قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے. سمجھ آئی؟ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ تم سے یہ واقعہ پوچھ رہے ہیں ان کے لیے یوسف اور ان کے بھائیوں کے حالات میں بڑی نشانیاں ہیں. یعنی پوچھا گیا, یعنی پوچھنا بھی ایک مقدر میں ہوتا ہے, تقدیر میں ہوتا ہے. تو قرآن ایک ترتیب سے آتا ہے نا. ٹھیک ہے جی. یہ بظاہر ان کافروں کی طرف اشارہ جنہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا تھا کہ بنو اسرائیل کس وجہ سے فلسطین چھوڑ کر مصر میں آباد ہوئے تھے.
یعنی اگرچہ ان کے پوچھنے کا اصل مقصد تو اپنے خیال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بس کرنا نعوذ باللہ ہے، لیکن اگر ان میں ضرب یا عقل ہو تو اس واقعے میں ان کے لیے بہت سی عبرتیں ہیں۔ اول تو یہ سبق ہی کیا کم ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اس واقعے کا جاری ہونا آپ کی نبوت کی کھلی دلیل ہے، کیونکہ وہ اتنا پیچھے سال نہ کوئی کتاب لکھی گئی، نہ کوئی اس طرح واقعہ اس طرح تو نہیں تھا نا کہ وہ کتابیں لکھی ہوتی تاریخی وغیرہ، کسی کو کیا اسی طرح سنی سنائی آئی ہوں گی۔ تو سمجھ آئیے بات، آن حضرت کی زبان پر مبارک پر اس واقعے کا جاری ہونا آپ کی نبوت کی کھلی دلیل ہے۔ دوسرے، حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف جتنی سازشیں کی گئیں، چاہے وہ ان کے بھائیوں نے کی ہوں یا زلیخا اور اس کی سہیلیوں نے، آخرکار ان ساری سازشوں کا پول کھل گیا اور عزت اور فتح تمام طور حضرت یوسف علیہ السلام ہی کے حصے میں آئی۔ سمجھ آئی؟ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب یوسف کے ان ستیلے بھائیوں نے آپس میں کہا تھا کہ یقینی طور پر ہمارے والد کو ہمارے مقابلے میں یوسف اور اس کے یہ حقیقی بھائی بنیامین سے زیادہ محبت ہے، حالانکہ ہم ان کے لیے ایک مضبوط جتھ بنے ہوئے ہیں، یعنی ہم زیادہ ہیں نا، ہمیں یقین ہے کہ ہمارے والد کسی کھلی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ ضلال مبین کا لفظ کا مطلب ترجمہ بھی بڑا احتیاط سے کرنا ہوتا ہے نا، اوروں کے لیے کریں گے تو کیا ہوگا؟ کھلی گمراہی، ہر جگہ نبیوں کے لیے کھلی گمراہی اس طرح کا لفظ استعمال، یہ آپ نے اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ عمر اور یعنی جو جاہل ہوتے ہیں نا، وہ ایک جگہ معنی دیکھ لیا اور ادھر بھی وہ فٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہر جگہ کا ایک ہی لفظ کا معنی ہزاروں معنی ہیں، ٹھیک ہے جی، جو جس کی شان کے مطابق آئے گا اس کے لیے علماء استعمال کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ عمر اور طاقت میں بھی زیادہ ہیں اور تعداد میں بھی، چنانچہ ہم اپنے باپ کی قوت بازو ہیں، جب کبھی انہیں کسی مدد کی ضرورت پڑے ہم ہی ان کی مدد کرنے کے لائق ہیں، اس لیے ہم سے محبت زیادہ ہونی چاہیے۔ یعنی ایک حسد بھی تھا اور ایک بظاہری فطری طور پہ بھی ایک ایسی باتیں ہوتی ہیں، وہ چھوٹے ہیں دونوں کیا کریں گے، مطلب وہ بنیامین بھی چھوٹے تھے اور یوسف بھی چھوٹے ہیں، لیکن چھوٹوں سے پیار محبت بھی فطری چیز زیادہ ہی ہوتا ہے، اور وہ بڑے ہیں کام آتے ہیں، سمجھ آئیے، گھر میں جو بھی کام ہو وہ کام آتے ہیں، اس لیے وہ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ یوسف کو قتل ہی کر ڈالو نعوذ باللہ، یا اسے کسی اور زرزمین میں پھینکاؤ تاکہ تمہارے والد کی ساری توجہ خالص تمہاری ہی طرف ہو جائے، اور یہ سب کرنے کے بعد پھر توبہ کر کے نیک بن جاؤ۔ نبی کو قتل کر کے، لیکن ٹھیک ہے جی، قتل کر دیتے تو پھر تو کہانی ختم نا، کیونکہ کہانی ختم تو نہیں ہونی تھی، نبی کو قتل کرنا کوئی معمولی بات ہے، ٹھیک ہے جی، اور سگے اور مترے ہونے کا انہوں نے کیا دیا، صلہ دیا۔ یہ ترجمہ اس آیت کی ایک تفسیر کے مطابق ہے، گویا ان کا خیال یہ تھا کہ یہ زیادہ سے زیادہ ایک گناہ ہوگا اور ہر گناہ کی معافی توبہ سے ہو سکتی ہے، چنانچہ توبہ مانگ کر پھر ساری عمر نیکی کرتے رہنا۔ حالانکہ کسی بندے پر اگر ظلم کیا جائے تو اس کی معافی صرف توبہ سے نہیں ہوتی جب تک کہ وہ مظلوم معاف نہ کرے۔ اس جملے کی ایک اور تفسیر بھی ممکن ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم بعد میں نیک بن جائیں گے، بلکہ ان الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ سب کرنے کے بعد تمہارے سارے کام درست ہو جائیں گے، یعنی والد کی طرف سے کسی امتیازی سلوک کا اندیشہ نہیں رہے گا۔ قرآن کریم کے الفاظ میں اس معنی کی بھی گنجائش موجود ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين۔ انہی میں سے ایک کہنے والے نے کہا، قائل کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے، فاعل قائل جاہل عامل عالم، یہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں فاعل ہوتا ہے۔ قال کا فاعل ہے، کیا ہے؟ قائل، سمجھ آئی نا گل؟ ایسے ہوتا ہے عالم، حافظ، کاتب، عابد، یہ سارے اس میں فاعل ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ یعنی کام کرنے والا۔ انہی میں سے ایک کہنے والے نے کہا، یوسف کو قتل نہ کرو، البتہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں پھینک آؤ تاکہ کوئی قافلہ اسے اٹھا کر لے جائے، پانیاں لیتے نہ پاؤ اندھا۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون، یعنی اندھا کنواں ہوگا، وہ اپنے تو نہیں ادھر ڈالیں گے نا پانی، یعنی اپنوں کو تو پتہ ہے وہ اندھا ادھر پانی کس نے ڈالنا ہے، قافلہ آیا جائے گا اس کو کیا پتہ یہ کون سا کنواں ہے، وہ ڈالیں گے اور وہ اس کو
نکال کے لے جائیں گے. اتنا تھوڑا سا احساس کیا اس بندے نے. ان میں سے کوئی بھائی ہوگا. قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وانا له لناصحون. اب یہاں سے تھوڑی وہ کہانی آہستہ سے چل رہی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں. چنانچہ ان بھائیوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اطمینان نہیں کرتے، حالانکہ اس میں کوئی شک نہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے پکے خیر خواہ ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یوسف کے بھائی اس سے پہلے بھی انہیں ساتھ لے جانے کی کوشش کر چکے تھے، لیکن یعقوب نے منع فرما دیا تھا. ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا لہ لحافظون. کل آپ اسے ہمارے ساتھ تفریح کے لیے بھیج دیجئے تاکہ وہ کھائے پیے اور کچھ کھیل کود لے، اور یقین رکھیے کہ ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے. سمجھ آئیے؟ کیا پتہ اس جتنے ہوں چھوٹی عمر ہوگی نا. قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون. یعقوب نے کہا تم اسے لے جاؤ گے تو مجھے اس کی جدائی کا غم ہوگا، اور مجھے یہ اندیشہ بھی ہے کہ کسی وقت جب تم اس کی طرف سے غافل ہو تو کوئی بھیڑیا اسے کھا جائے. یعنی اگر کوئی اور حادثہ بھی پیش نہ آئے تو ان کا میری نظروں سے دور چلا جانا بھی میرے لیے باعث رنج ہوگا. سمجھ آئیے؟ ایک ہی بچہ ہے نعمان سگا، دور چلا جائے گا تو پھر ہم ابا پریشان ہوں گے. ابا تو نہیں ہے بار. ٹھیک ہے جی. اس سے معلوم ہوا کہ محبوب اولاد کو کسی خاص ضرورت کے بغیر جدا کرنا بھی ماں باپ کے لیے تکلیف دہ ہے. بعض روایت میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا کہ بھیڑیے حضرت یوسف پر حملہ کر رہے ہیں. وہ بھیڑیے یہی تھے بھائی. سمجھ آئی نا؟ اور نبیوں کا خواب کیا ہوتا ہے؟ سچا ہوتا ہے. قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبة انا اذا لخاسرون. ابراہیم علیہ السلام کا آیا نا واقعہ؟ نہیں آیا، بلکہ ہم نے اس میں کتاب میں پڑھا، ساری باتیں اس میں ذہن میں ہے نا. قالوا لئن اکلہ الذئب، قالوا لئن اکلہ الذئب، ایسے ہے جملہ. کیا ہے؟ حمزہ استفہام سوالیہ ہے. قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبة انا اذا لخاسرون. وہ بولے ہم ایک مضبوط جتھے کی شکل میں ہیں، اسی فورس ہیں، پوری جماعت ہیں، پلاننگ کر کے ہیں، پھر بھی بھیڑیا اسے کھا جائیں تو ہم تو بالکل ہی گئے گزرے ہوئے ہیں. یعنی ایک بھیڑیا ہوگا اور ہم اتنے سارے ہوں گے، اس کو کھا جائیں گے بھیڑیے کو. بھیڑیا کیا کھائے گا؟ یعنی تسلی دے رہے ہیں نا، صحیح پلاننگ کر کے آئیں. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. پھر ہوا یہ کہ جب وہ ان کے ساتھ لے گئے اور انہوں نے یہ طے کر ہی رکھا تھا کہ انہیں ایک اندھے کنویں میں ڈال دیں گے، چنانچہ ڈال بھی دیا. ہم نے یوسف پر وحی بھیجی کہ ایک وقت آئے گا جب تم ان سب کو جتلاؤ گے کہ انہوں نے یہ کام کیا تھا، اور اس وقت انہیں پتہ بھی نہ ہوگا کہ تم کون ہو. یہ آئے گا. قالوا انک لانت یوسف، آگے آئے گا. حضرت یوسف وہ اس وقت بچے تھے. روایت میں ان کی عمر 7 سال بتلائی گئی ہے. کتنیاں؟ 18. اللہ بڑا ہیں تو. حضرت یوسف اس وقت بچے تھے. ٹھیک ہے جی. اس لیے یہ وحی نبوت کی وحی نہیں تھی. سمجھ آئیے؟ وحی اس وقت ہوئی لیکن نبوت والی وحی نہیں ہے، بلکہ یہ اس قسم کی وحی تھی جیسے قرآن کریم نے حضرت موسیٰ کی والدہ یا حضرت مریم علیہ کے لیے بیان فرمائی تھی. الہام کہہ سکتے ہیں. نبوت سے پہلے الہام ہوتا ہے. وہ سمجھ آئی گا؟ الہام تو مکھیوں کو بھی ہوتا ہے. وَأَوْحَىٰ إِلَى النَّحْلِ وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ 20 پارہ میں حضرت موسیٰ کا ہے. اور اسی طرح وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ حضرت مریم کے بارے میں بھی ہے. اسی طرح وَأَوْحَىٰ إِلَى النَّحْلِ 14 پارہ میں سورہ نحل. اللہ تعالیٰ نے حضرت مکھیوں کو اسی طرح. سمجھ آئیے؟ جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو کسی ذریعے سے یہ بتا دیا کہ گھبراؤ نہیں، ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ لوگ تمہارے آگے جھکیں گے اور تم انہیں ان کی ساری حرکتوں کے بارے میں انہیں اس وقت سب کچھ یتلا دو گے جب یہ تمہیں پہچانتے بھی نہیں ہوں گے. چنانچہ آگے آیت نمبر 89 میں آ رہا ہے کہ حضرت یوسف نے مصر کا حاکم بننے کے بعد انہیں جتلایا تھا. یعنی یہ ہے قالوا أئنک لانت یوسف قال انا یوسف وہذا اخی. سمجھ آئیے؟ پوچھیں گے بھئی آپ یوسف ہیں؟ ان کو شک ہو جائے گا کہ بنیامین بھی بلا لیا انہوں نے پاس. وہ کہیں گے ہاں میں انا یوسف وہذا اخی، یہ میرا بھائی بنیامین ہے اور میں یوسف ہوں. وہ آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ وہ چھوٹے تھے اس لیے وہ بڑوں کو بظاہر پہچان سکتے تھے اور بڑے چھوٹوں کو نہیں پہچان سکتے، کیونکہ بچپن میں شکل اور ہوتی ہے اور بڑے ہو کے
اب یہ 11 سال کا ہے، اب 10 سال 20 سال بعد یہ ایسا تو نہیں رہے گا. آپ اسی تے چلو بڑھے ہی ہیں، اسی تو چٹی داڑھی ہوئے سی شکل تو تھوڑی تھوڑی یہ ہے کہ وہ کھڈے مڈے آ جائیں گے، لیکن ایک نقشہ تقریباً 18 سال کے بعد تھوڑا سا داڑھی آتی، مونچھیں آتی ہیں. داڑھی رکھو گے نا، کٹاؤ گے سوچی داڑھی پتہ سمجھیں، مٹھ سے زائد ہو جائے، بہت لمبی ہو جائے تو خیر ہے، مٹھ سے زائد کاٹنا، لیکن مٹھ سے کم کبھی بھی نہیں رکھنا. اس کے بارے میں بھی آپ کو اسی بارے میں جی جلدی کرو. حضرت بنی اسرائیل تو مصر سے فلسطین آیا تھا نا، تو پھر واپس چلا گیا تھا مصر. آئی ڈونٹ نو یار، آئی ڈونٹ نو، تحقیق کریں گے. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور رات کو وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچ گئے. عشاء کے ٹائم روتے ہوئے آئے، ڈرامائی رونا، کوڑے مچھے نہ رونا. ابا جان ہم تو کھیل رہے تھے، ہم تو پتہ نہیں چلا، یوسف کو بیڑیا کھا گیا، وہ سامان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ہم اپنا کھیل مصروف تھے، بزی تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. آگے اس آیت میں قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، کہ تو کہیں اس کو کھلائیں گے پلائیں گے اور اس کو چوکیدار بٹھا دیا. ایسے کرتے ہیں بھائی کے ساتھ ہیں. حضرت یوسف کو تم نے بٹھا دیا سامان کے لیے، اللہ کے بندو، ان کو کھلاؤ، ساتھ کھلاؤ پلاؤ، ان کی خدمت کرو، یعنی تمہارا گڑبڑ تھی نا. کہنے لگے ابا جی یقین جانی ہم دوڑنے کا مقابلہ کرنے چلے گئے. کیا کہیں گے اس کو؟ ایک دوسرے کے پیچھے ریس لگانا، نستبقو سبقت کرنا، آگے بڑھنا ایک دوسرے سے. ہم ایک دوسرے سے ریس لگانے میں لگ گئے، ٹھیک ہے. اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے بعد چھوڑ دیا تھا. جھوٹ موٹ بولا نا، اور ایسا تو انہوں نے کیا ہی نہیں، کھیلے میلے تو ہے نہیں، تو وہ تو پلاننگ تھی. پلاننگ جب کی تھی تو اس میں کھیل میل نہیں کرتے، وہ ان کو پورا دماغ کھیلنے کی طرف نہیں ہوتا بلکہ اس کام کی طرف ہوتا ہے. اور ہم نے سامان کے پاس اتنے میں ایک بھیڑیا اسے کھا گیا، کوڑے مچنا، اور آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے چاہے ہم کتنے ہی سچے ہوں. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ. اور وہ یوسف کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کر لے آئے. اس وقت کوئی ڈی این اے ٹیسٹ والا سسٹم تو نہیں تھا کہ بھائی چیک کرتے اصلی ہے کہ نکلی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ بتایا ہوتا ہے. جو بتانا ہوتا ہے انبیاء کو ان کو بتا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. خون اصلی ہے نکلی، وہ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کو پتہ ہوتا ہے. بس کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ ان کو پتہ ہوتی ہیں، وہ ظاہر نہیں کرتے، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں. بعض حضرات جو علم غیب انبیاء کو اوپر ثابت کرتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں، مطلب سمجھ آئی بات. یہ مختلف باتیں ہوتی ہیں نا. تو لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی کامل علم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ضرورت کے مطابق انبیاء کو بھی جو علم غیب ہے، جو بھی ضرورت ہوتی ہے وہ بتاتے جاتے ہیں وہی کے ذریعے. سمجھ آئی؟ جھوٹ موٹ کا خون لے کر آئے. ان کے والد نے کہا حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے. اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے. اب تم اتنے زیادہ ہو، میں تم کو جھٹلاؤں گا، ثابت کروں گا، کیس کروں گا، دائر کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، ایسا تو نہیں. تم مجھے ہی تکلیف دو گے، لہذا میں صبر ہی کرتا ہوں. اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر اللہ ہی کی مدد درکار ہے. بعض روایت میں ہے کہ انہوں نے قمیص پر خون تو لگا دیا لیکن قمیص صحیح سالم تھا. سمجھ آئی؟ بیوقوف ہوتے ہیں نا جو کوئی نہ کوئی بیوقوفی کرتے ہیں، کوئی واردات کرتے ہیں نا، واردات تو کوئی نہ کوئی بیوقوف کرتے ہیں، چوری ڈاکہ ڈالتے ہیں تو کوئی نہ کوئی نشان چھوڑ جاتے ہیں. سمجھ آئیے؟ اتنے وہ ایکسپرٹ تو نہیں ہوتے نا، یہ روایت میں آتے ہیں. لیکن قمیص صحیح سالم تھا. سمجھ آئیے؟ بیڑیا حملہ کرے گا تو کپڑے تو پھٹیں گے. سمجھ آئیے گل؟ بڑا شریف بیڑیا تھا، اس نے کپڑے اتارے آرام سے، قمیص سالم دی، پھر سمجھ آئیے؟ ہاں ڈائریکٹ کھانا ہے. لیکن قمیص صحیح سالم تھا. ایسے ہو ہی نہیں سکتا. انبیاء کو مانتے ہیں سارے اللہ کی مخلوقات، وہ کیا تکلیف دیں گے؟ سمجھ آئیے؟ وہ کیا تکلیف دیں گے؟ بیڑیے بھی مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، ہمارے نبی کے صحابہ کو مانتے ہیں، وہ ان کو نبی کو نہیں مانتے ہوں گے؟ بیڑیوں کی کیا اوقات ہے؟ ہمارے صحابہ اور صحابہ تابعین میں سے بھی اتنے واقعات ہیں کہ انہوں نے جنگل خالی کر دیے. سمجھ آئیے؟
تو یہ انبیاء کی اتنی نہیں ہوتی، بڑی شان ہوتی ہے بھائی۔ اچھا، اس پر پھٹن کے کوئی آثار نہیں تھے، اس لیے حضرت یعقوب نے فرمایا کہ وہ بھیڑیا بڑا مہذب تھا کہ بچے کو کھا گیا اور قمیص جوں کی توں صحیح سالم ہی رہی۔ خلاصہ یہ کہ ان کو یہ بات یقین سے معلوم ہو گئی کہ بھیڑیے کے کھانے کی بات محض افسانہ ہے، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ یہ بات تم نے اپنی طرف سے گڑھ لیے۔ وجاءت سيارة فارسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وعصروا بضاعة والله عليم بما يعملون۔ اور دوسری طرف جس جگہ انہوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا وہاں ایک قافلہ آیا، قافلے کے لوگوں نے ایک آدمی یہ پانی لانے کے لیے بھیجا، پانی لے آؤ بھائی، کھانا چھانا کھانا ہے، اور اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا تو وہاں یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا، لو خوشخبری سنو، یہ ایک لڑکا ہے۔ سمجھ اس میں کچھ آپ کو معنی دلوا ڈول، دلون ڈول کو بولتے ہیں جی، سیارتن قافلہ، قافلہ قافلہ، کنواں کسے بولتے ہیں؟ کدھر ہے کنویں کا لفظ؟ پیچھے آیا بہرحال، ٹھیک ہے جی، خوشخبری ہوئی۔ اور قافلے والوں نے انہیں ایک تجارت کا مال سمجھ کر چھپا لیا، یعنی وہ سارے ایک ہی گروپ ہوگا نا آپس میں، ایک امیر ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے تقریباً، قافلے جو ہوتے ہیں وہ ایک گروپ کی شکل ہوتی ہے، تو ایک امیر ہوتا ہے، وہ سارے ملے ہوتے ہیں آپس میں، انہوں نے چھپا لیا۔ چلو بھی، کیونکہ اس دور میں لڑکوں کی اور غلاموں کی فروخت بھی ہوتی تھی نا، سمجھ آئی۔ اور قافلے والوں نے انہیں ایک تجارت کا جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ کو اس کا پورا علم تھا، ٹھیک ہے جی۔ روایت میں ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ایک پتھر پر جا بیٹھے تھے، ٹھیک ہے جی، سمجھ آئیے گا۔ ہاں، جب قافلے کے بعض بہت ساری روایات میں بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا سپیڈ سے جائیے، حضرت جبرائیل ہمارے نبی کو پر میں لے لیجئے، ٹھیک ہے جی، مختلف ہیں، یعنی کتنی سپیڈ سے آئے ہوں گے، چند سیکنڈ ہمارے حساب سے فوراً 600 پر ہیں، پر لانے میں کون سا دیر لگتی ہے، سمجھ آئی گل۔ تو مختلف ہیں۔ جب قافلے کے اس آدمی نے اپنی پانی نکالنے کے لیے ڈول کنویں میں ڈالا تو وہ اس ڈول میں سوار ہو گئے، ڈول بھی چھوٹا موٹا تو نہیں ہوگا نا، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لڑکے بھی چھوٹے ہی تھے۔ اس نے ڈول کھینچا تو حضرت یوسف کو دیکھ کر اس کے منہ سے بے ساختہ وہ الفاظ نکلے جو اس آیت میں بیان فرمایا گیا، یا بشرا ھذا غلام، سمجھ آئیے، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ اور پھر انہوں نے یوسف کو بہت کم قیمت میں بیچ دیا۔ کیسی قیمت لگائی ہیں؟ جو گنتی کے چند درموں کی شکل میں تھی، اور ان کو یوسف سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ یوسف کی کیا قدر تھی ان کو؟ وہ عزیز مصر اور زلیخا یا اللہ کے ہاں قدر ہوتی ہے نا، سمجھ آئی گل۔ قرآن کریم کے الفاظ سے تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیچنے والے قافلے ہی کے لوگ تھے، اور حضرت یوسف کو اپنے پاس رکھنے سے دلچسپی نہیں رکھتی، بلکہ ان کو بیچ کر جو بھی قیمت ہاتھ آ جائے وہ اسے غنیمت سمجھتے تھے، کیونکہ مفت حاصل ہو رہی تھی، سمجھ آئی، جلدی جلدی بیچا کرو بھائی، جان چڑھاؤ، یہ نہ ہو کوئی دعوے دار آ جائے۔ اسے جب کوئی خریدار ملا انہوں نے اسے تھوڑی سی قیمت پر ہی بیچ دیا۔ البتہ بعض روایت میں واقعے کی یہ تفصیل آئی ہے کہ حضرت یوسف کے بھائی انہیں کنویں میں ڈال تو گئے تھے، لیکن بڑا بھائی یہودا اور روزانہ ان کی خبر گیری کے لیے آتا تھا، وہ تھوڑا اور نرم دل تھا، اور کچھ کھانا بھی انہیں پہنچا دیتا تھا۔ تیسرے دن جب انہیں کنویں میں نہ پایا تو تلاش کرنے سے وہ قافلے والے مل گئے۔ اس موقع پر دوسرے بھائی بھی آ گئے اور انہوں نے قافلے والوں سے کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے جو بھاگ گیا تھا، اور اگر تم چاہو تو ہم اسے تمہارے ہاتھ فروخت کر سکتے ہیں۔ چونکہ ان بھائیوں کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ وہ ان کے والد کی سرزمین سے دور چلے جائیں، قیمت لینا اصل مقصد نہیں تھا، اس لیے انہوں نے حضرت یوسف کو قافلے والوں کے ہاتھ معمولی قیمت پر بیچ دیا۔ بائبل میں بھی یہ مذکور ہے کہ بیچنے والے ان کے بھائی ہی تھے، اور انہوں نے قافلے کے ہاتھ حضرت یوسف کو فروخت کیا تھا، سمجھ آئی، یعنی اور لوگوں نے تو قیمت اچھی خاصی لگانی تھی نا، وہ سمجھدار ہیں، یہ تو انہوں نے جان چھڑانی تھی بھائی، جائیں بھائی ہم اپنے ابا جان کی توجہ حاصل کرتے ہیں۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اور مصر کے جس آدمی نے انہیں خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو عزت سے رکھنا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا، یا پھر ہم اسے بیٹا بنا لیں گے۔ اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے قدم جمائے تاکہ انہیں باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائیں۔
یعنی تعبیر اور اپنا خواہوں کی تعبیر بھی شامل ہے، اور اللہ کو اپنے کام پر پورا قابو حاصل ہے، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ قرآن کریم کا خاص اسلوب یہ ہے کہ وہ کسی واقعے کو بیان کرتے ہوئے غیر ضروری تفصیلات کا ذکر نہیں کرتا، بلکہ واقعے کے اہم حصوں کو بیان کرنے پر اکتفا کرتا ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے، جن لوگوں نے حضرت یوسف کو فلسطین کے جنگل سے خریدا تھا، چاہے وہ خود قافلے والے ہوں جیسا کہ اوپر کی روایت سے معلوم ہوتا ہے، یا وہ ہوں جنہوں نے قافلے والوں سے خریدا، بہر صورت وہ انہیں مصر لے گئے اور وہاں جا کر انہیں بھاری قیمت پر فروخت کیا۔ وہاں جس شخص نے خریدا وہ مصر کا وزیر خزانہ تھا، جسے اس وقت عزیز مصر کہتے تھے۔ اس نے اپنی بیوی کو تاکید کی کہ ان کا خاص خیال رکھیں۔ بیوی کا نام روایت میں زلیخا بتایا گیا ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَآتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب یوسف اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا، اور جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب تھوڑی کہانی جوانی کی طرف آ رہی ہے۔ کہانی جوانی۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهِ عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ تیسرا بندہ کو پیدا کرو، یہ سورہ یوسف بھی شروع کرے، سمجھ آئی گل؟ سورہ یوسف کو بھی ملاؤ ان صورتوں کے ساتھ، سورہ نور اور سورہ احزاب گھروں میں شروع کیے ہیں؟ کوئی نہیں، بیٹھے رہو، گھر والوں کا حق نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ شروع کریں، گھر میں بھی تبلیغ و قرآن کی تعلیمات کو عام کریں، پڑھیں، پڑھائیں ان کو، خود پڑھیں، جا کے اونچا اونچا پڑھیں، یہی والا پڑھیں، پڑھیں گے تو دوسرے بہنیں بھی پڑھیں گی، چھوٹی بچیاں پڑھیں گی، پھر اماں جان بھی شروع کر دیں گی انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے؟ پڑھو گے؟ چھٹیاں بھی ہیں نا، چھٹیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، جاؤ سمجھنا ہے اس کو نوٹ کریں، پوچھیں، سمجھ آئیے؟ بعض باتیں کچھ ہوتی ہیں مطلب پوچھنے والی ہوتی ہیں۔ اور جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو ورغلانے کی کوشش کی اور سارے دروازوں کو بند کر دیا، یعنی شارٹ کٹ واقعہ پیش ہو رہا ہے نا، سمجھ آئیے بات؟ دروازے بند کر دیے، سمجھ آئیے؟ کہنے لگی ہائی تلک، آ جائیں آ جائیں، سمجھ آ بھی جاؤ، ارے آ بھی جائیں، سمجھ آ رہی کہ نقشہ ہے کوئی؟ ایسے کوئی واقعہ آپ کے ساتھ پیش آئے، کیا کریں گے؟ یہ واقعہ اس وقت یاد کریں گے آپ؟ حضرت خبیب ہیں غالباً، ایک صحابی ہیں، بہرحال نام میں صحیح نہیں لے رہا، ان کے قید کیا کافروں نے اور عیسائی بنانا چاہتے تھے، شراب رکھ دی، جو ہے لڑکی کو بھیج دیا، شراب اور شباب دونوں کو بھیج دیا۔ 3 دن کے بعد لڑکی آتی ہے، کہتا ہے یہ کوئی انسان ہے یا روبوٹ ہے؟ پتھر ہے، روبوٹ تو میں ویسے کہہ رہا ہوں، پتھر مطلب یہ ہے کہ نہ کھاتا ہے، کیونکہ کھائے گا تو وہ شراب ہے، کھانا پینا، اور گوشت بھی میرے خیال سے وہ خنزیر وغیرہ کا، وہ تو نہ دیکھتا ہے، نہ اس کی آنکھ اٹھتی ہے، نہ یہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، یہ کیا ہے؟ کیا چیز ہے؟ یعنی اس کے سامنے کیا آ رہا؟ صحابی کے سامنے ایک تو ایمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی قوت ہے، پھر قرآن بھی پڑھا ہوا تھا، یہ آیتیں بھی پڑھی ہوئی تھیں یوسف علیہ السلام کی، سمجھ آئیے؟ وہ آیتیں آ رہی تھیں، کبھی اللہ کا حکم، کبھی یہ واقعہ، کبھی وہ، ٹھیک ہے؟ کبھی آیت جو ہم نے سورہ نور میں پڑھنی ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ مومنین سے فرما دیجئے اپنی آنکھوں کو کیا کریں؟ آنکھوں کو اٹھا لیں، کوئی لڑکی آ رہی ہو تو دیکھ لیں، یہ قرآن کا حکم ہے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے دیکھیں، ایک ہی حکم، دونوں کو الگ الگ فرمایا جا رہا ہے، دونوں کا حکم ہے، یہ نہیں کہ صرف عورت پردہ کرے گی، پردہ مرد بھی کرے گا، آنکھوں کے اوپر پردہ اللہ نے لگایا نا، یہ پردہ جھکائے گا۔ قل للمؤمنین، آپ فرما دیجئے مومنوں سے، یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو جھکا لیں جب کوئی غیر محرم آ جائے یا کوئی نامناسب چیز آ جائے جو گناہ کی چیز ہے۔ یہاں پہ خاص اس چیز کا اشارہ ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، غیر محرم سے پردہ ہے، کیوں؟ اپنی آنکھوں کو بھی جھکائیں اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں، آنکھیں جھکیں گی تو پھر باقی کام نہیں ہوگا، سمجھ جائیے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ قصور آنکھوں کو ہوتا ہے تو تڑپنا، شعر نہیں آتا؟ قصور آنکھوں کو ہوتا ہے تڑپنا دل کو پڑتا ہے، آنکھ سے تصویر لگتی ہے نا، دل پہ آتی ہے، وہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے،
بڑی خوبصورت ہے، آئی لو یو بولوں اور جوتے کھاؤں، سمجھ آئیے بات؟ ایسے نہیں کرنا ہے، ان آیتوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور بچنا ہے ان چیزوں سے۔ جو ماحول آپ کو ملا ہوا ہے نا گورنمنٹ کے اسکولوں میں بھی، وہاں پہ بھی ماحول کچھ اچھا میرے خیال سے نہیں ہے، آپ کو پتہ ہوگا، لیکن یہ شکر کریں کہ وہاں پہ مکس نہیں ہے۔ جو پرائیویٹ والے ہو نا آپ دونوں حضرات یا اور جو ہیں، آپ خطرے میں زیادہ ہو، خطرے عظیم میں ہو، آپ زیادہ خطرے میں ہو۔ ہاں سمجھ آئیے، سمجھ آئیے، کسی سے دوستی لگاؤ گے، خوبصورت بولو گے تو فوراً اپنی بہن کی طرف خیال کرنا، قرآن کی آیت کی طرف خیال کرنا کہ میں اگر کروں گا تو پھر وہ کوئی میرے بہنوں کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا درس کیا دیں گے؟ درس حیا کا درس، سمجھ آئیے بات؟ تو کیا ہوا؟ تو وہ تو کیا کرتی ہے، دروازے بند کروا دیے، کہنے لگی آ بھی جاؤ۔ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ وہ میرے آقا ہے، کون؟ یعنی زلیخا کے شوہر نا، عزیز مصر، یعنی جس طرح فرعون لقب ہوتا تھا ہر اس بادشاہ کا، جو اسی طرح مصر کو عزیز مصر کہا جاتا تھا، سمجھ آئی بات؟ کہنے اللہ کی پناہ وہ میرا آقا ہے، انہ ربی احسن مثوائی، مجھے پالنے والا، یعنی اس نے مجھے خریدا پالا اپنے پاس بیٹا بنایا، تو میں یعنی آپ میری والدہ جیسی ہیں، سمجھ آئیے بات؟ تو میں آپ کے ساتھ کیسے کر سکتا ہوں؟ نکاح بھی نہیں ہو سکتا، مطلب جائز طریقے رشتہ بھی نہیں ہو سکتا، تو یہ کیا مجھے آپ اس طرف بلا رہی ہیں؟ اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے، سمجھ آئی؟ سچی بات یہ ہے کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں انہیں فلاح حاصل نہیں ہوتی۔ وہی عزیز مصر کی بیوی زلیخا تھی جس کا ذکر پچھلے حاشیے میں گزرا ہے۔ اس میں یہ بھی آپ نے یاد رکھنا کہ زیادہ تفسیروں میں بھی زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور زیادہ کتابیں تو بالکل پڑھنی نہیں اس قسم کی جہاں پہ ان کا واقعات ہوں، کیونکہ اس میں بہت گڑبڑ ہے، سمجھ آئیے نا بات؟ زیادہ ترجمہ پڑھ لیں، زیادہ بیس میں نہ پڑھیں، اس سے سبق حاصل کر لیں، جو آپ کا سبق حاصل ہو گیا نا آپ کا، سمجھ آئیے؟ پچھلے حاشیے میں گزرا ہے وہ حضرت یوسف کے غیر معمولی مردانہ حسن پر اتنی فریفتہ ہوئی کہ انہیں گناہ کی دعوت دے بیٹھی، سمجھ آئیے؟ انبیاء تو سارے خوبصورت ہوتے ہیں، ہر لحاظ سے خوبصورت ہوتے ہیں، ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلیٰ بنایا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ غلط ارادہ کرے کوئی عورت یا کوئی بھی، سمجھ آئیے؟ قرآن کریم نے اس کا نام لینے کے بجائے یہ فرمایا ہے کہ جس کے گھر میں وہ رہتے تھے، اس میں اشارہ یہ ہے کہ حضرت یوسف کے لیے اس کی فرمائش سے انکار اور بھی زیادہ مشکل تھا، کیونکہ وہ اسی کے گھر میں قیام پذیر تھے اور وہ ان پر ایک سے ایک حاکمہ کا درجہ رکھتی تھی، سمجھ آئیے؟ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اس عورت نے تو واضح طور پر یوسف کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا تھا، اور سمجھ آنے بھی گل کچھ ذہن ہے، اور یوسف کے دل میں بھی اس عورت کا خیالات چلا تھا، یعنی یہ اس موقع پہ بھی بڑا احتیاط والا ترجمہ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ انبیاء کی شان کو مد نظر رکھنا۔ اگر وہ اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے، ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ ان سے برائی اور بے حیائی کا رخ پھیر دے، بے شک وہ ہمارے منتخب بندوں میں سے تھے۔ یہاں آقا سے مراد اللہ تعالیٰ کی بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ عزیز مصر بھی ہو سکتا ہے، ذہن میں رکھنا۔ اچھا، جس نے یعنی اس آگے بتا رہے ہیں نا اپنے گھر میں عزت سے رکھا ہوا تھا، اور مطلب یہ ہوگا کہ تم میرے آقا کی بیوی ہو اور میں تمہاری بات مان کر اس کے ساتھ خیانت کیسے کر سکتا ہوں؟ اس آیت کی تفسیر دو طریقے سے ممکن ہے، ایک یہ کہ حضرت یوسف اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل نہ دیکھ لیتے تو ان کے دل میں بھی اس عورت کی طرف جھکاؤ پیدا ہو جاتا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایک دلیل نظر آ گئی جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، اس لیے ان کے دل میں اس عورت کے بارے میں کوئی برا خیال تک نہیں آیا۔ اور دوسرا مطلب یہ کہ بھی ہو سکتا ہے کہ شروع میں ان کے دل میں بھی تھوڑا سا میلان پیدا ہوا تھا، جو ایک بشری تقاضا ہے، مگر بقول حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی بہترین مثال ایسی ہے جیسے پیاس کی حالت میں روزہ دار کو ٹھنڈا پانی دیکھ کر طبعی طور پر اس کی طرف میلان پیدا ہوتا ہے، لیکن روزہ توڑنے کا بالکل ارادہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح غیر اختیار طور پر یوسف کے دل میں بھی میلان پیدا ہوا، اور اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے تو یہ میلان آگے بھی بڑھ سکتا تھا، لیکن اپنے رب کی دلیل دیکھنے کے بعد وہ غیر اختیار جھکاؤ سے آگے نہیں بڑھا۔ زیادہ تر مفسرین نے اس دوسری تفسیر کو اس لیے اختیار کیا ہے کہ اول تو یہ عربی زبان کے قواعد کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہے، دوسرے اس سے حضرت یوسف کے بلند
مقام بلند کا مزید اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ان کے دل میں یہ غیر اختیاری خیال بھی پیدا نہ ہوتا تو گناہ سے بچنا اتنا مشکل نہیں تھا، لیکن اس جھکاؤ کے باوجود اپنے آپ کو بچانا زبردست اولوالعزمی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دل کے تقاضے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے خوف سے اپنے آپ پر قابو رکھنا اور گناہ سے بچنا بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ اب سے یہ سوال لیا جاتا ہے کہ وہ دلیل کیا تھی جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رب کی دلیل سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس سوال کا واضح اور بے غبار جواب یہ ہے کہ اس مراد اس عمل کے گناہ ہونے کی دلیل ہے جس کی طرف انہوں نے دھیان رکھا اور گناہ سے محفوظ رہے۔ بعض روایت میں اس کی یہ تفسیر بھی آئی ہے کہ اس وقت ان کو اپنے والد ماجد حضرت یعقوب کی صورت دکھا دی گئی۔ واللہ سبحانہ عالم، یعنی یہ ساری ان میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی۔ تفسیر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہی بات پکی ہے، یہ رائے ہوتی ہیں۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَالْفَيَاصِيدَهَا لَدَى الْبَابِ قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن وعذاب الیم۔ یہ آیتیں کب سنتے ہیں آپ یہاں پہ؟ کوئی ہے ذہن میں؟ عشاء وغیرہ میں نماز پڑھتے ہی نہیں ہونا ہے، مولوی صاحب نہیں پڑھتے ہیں اکثر، کوئی ذہن میں نہیں ہوتا، ذہن نہیں ہوتا آپ لوگ۔ اور دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑے۔ اس کشمکش میں اس عورت نے ان کی قمیص کو پیچھے سے کی طرف پھاڑ ڈالا۔ یہ کوئی پریکٹیکل کرے گا؟ کرنا پھاڑے ہو نہیں، باہر تو بھاگ پیچھے سے یہ پکڑ لے۔ یعنی آگے بھاگنے والے کون ہوں گے؟ جو زیادہ عظمت والے ہوں گے، متقین، ایک وہ یوسف علیہ السلام ہے، پیچھے سے اس نے پکڑنے کی کوشش۔ سمجھ آئیے؟ پریکٹیکل ایک چیز ہو نا وہ تھوڑا بیٹھتی ہے ذہن میں۔ اس پھاڑ ڈالا یعنی پکڑا تو کیا ہوا؟ پھٹ گئی۔ یعنی آج کل بھی سلائی والے کپڑے پھٹ جاتے ہیں، اس دور میں تو اور بھی تھوڑے وہ اتنے مضبوط نہیں ہوں گے نا۔ اتنے میں دونوں نے اس عورت کے شوہر کو دروازے پر کھڑا پایا۔ اس عورت نے فوراً اس عورت نے اپنی چلاکی نکالی۔ سمجھے؟ اب میرا تو کام گیا، میرا شوہر دیکھے گا تو میری خیر نہیں ہے، میں ہی غلط ہوں۔ اور اس عورت نے فوراً بات بنانے کے لیے اپنے شوہر سے کہا کہ جو کوئی تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا کوئی اور دردناک سزا دی جائے۔ سمجھ آئیے گل؟ یوسف اس عورت سے رخ موڑ کر دروازے کی طرف بھاگ رہے تھے۔ عورت نے پیچھے سے انہیں کھینچنا چاہا، اس سے قمیص پیچھے سے پھٹ گئی۔ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين۔ یوسف نے کہا یہ خود تھیں جو مجھے ورغلا رہی تھیں۔ سمجھ آئیے گل؟ سمجھ آئی نہیں کہ نہیں؟ اور اس عورت کے خاندان ہی میں سے ایک گواہی دینے والا CID نکل آیا۔ سمجھ آئی نا؟ یعنی وہ کیا کہتے ہیں اس کو، فیصلہ کرنے والا اور خاص دماغ رکھنے والا نے یہ گواہی دی کہ اگر یوسف کی قمیص سامنے کی طرف سے پھٹی ہو تو عورت سچ کہتی ہے اور وہ جھوٹے ہیں۔ استغفر اللہ۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اور اگر ان کی قمیص پیچھے کی طرف سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹ بولتی ہے اور یہ سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف کی بے گناہی عزیز مصر پر واضح کرنے کے لیے یہ انتظام فرمایا کہ خود زلیخا کے خاندان کے ایک شخص نے سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک ایسی علامت بتائی جس کی معقولیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ اگر حضرت یوسف کی قمیص سامنے کی طرف سے پھٹی ہو تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ وہ عورت کی طرف بڑھنا چاہتے تھے۔ عورت نے اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ بڑھایا اور اس کشمکش میں ان کی قمیص پھٹ گئی، لیکن اگر وہ پیچھے کی طرف سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آگے بھاگ رہے تھے۔ زلیخا ان کا پیچھا کر کے انہیں روکنا چاہتی تھی اور انہیں اپنی طرف کھینچنے کی وجہ سے قمیص پھٹ گئی۔ اول تو یہ بات ہی نہایت معقول تھی، دوسرے بعض مستند احادیث سے معلوم ہے کہ یہ گواہی زلیخا کے خاندان کے ایک چھوٹے سے بچے نے دی تھی جو ابھی بولنے کے قابل نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اسے بولنے کی طاقت اسی طرح عطا فرما دی تھی جس سے حضرت عیسیٰ کو عطا فرمائی۔ کیا فرمایا تھا حضرت عیسیٰ نے؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ سمجھ آئی گل؟ یعنی دو بچے بولے ہیں بچپن میں، ایک تو قرآن سے ثابت ہے واضح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور دوسرا یہ روایت میں ہے کہ یہ بھی دو اس میں۔ سمجھ آئی بات؟
غرض اس ناقابل انکار ثبوت کے بعد عزیز مصر کو یقین ہو گیا کہ سارا قصور اس کی بیوی کا ہے اور حضرت یوسف بالکل بے گناہ ہیں۔ فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم۔ پھر جب شوہر نے دیکھا کہ ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو اس نے کہا کہ یہ تم دو عورتوں کی مکاری ہے، واقعی تم عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، بہت بڑی ہوتی ہے۔ سمجھ آئی نکال؟ یوسف عارض عن هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ یوسف تم اس بات کا خیال نہ کرو اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، یقینی طور پر تو ہی خطا کار تھی۔ عزیز مصر کو یقین ہو گیا تھا کہ شرارت کس کی ہے، اس کی بیوی کی تھی، لیکن شاید بدنامی کے خوف سے اس نے بات کو پوشیدہ رکھا۔ کیا مطلب؟ یہاں تک تیسرے رکوع کا ہوا، مطلب یہ ہے کہ آگے آئے گا پھر انشاءاللہ کہ وہ جو ہے انہوں نے دعا کی بطورہ یوسف نے کہ بھائی میں اس بدنامی سے بہتر ہے کہ مجھے جیل پسند ہے، میں جیل چلا جاتا ہوں، ادھر یہ پھر مجھے پھسلاتی بات کرتی رہے گی، اور تو گھر تھا نہیں ان کا، تو لہٰذا اس بہتر کیا ہے میں کچھ عرصہ ادھر رہتا ہوں، جیل میں گزارتا ہوں، پھر جب اس کا جو ہے نا قصہ ختم ہوگا یا اس قصے کا وہ فیصلہ صحیح ہو جائے گا میرے حق میں، تو پھر میں بہرحال وہ آگے انشاءاللہ آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس قصے سے عبرت حاصل کرنے کی، ہمارے بچوں کی ہماری حفاظت فرمائے، ہماری جوانیوں کی حفاظت میں پاکیزہ زندگی ہو، پاک دامنی نصیب ہو، اور ہر آیت ہمارے لیے عبرت ہو، ہمیں عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ اس قصے میں بہت عبرتیں ہیں، فائدے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرما دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔